بہت بڑے عالم دین تھے، فرماتے میں نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ خدایا، پڑھتے ہیں ہم روایات میں، دعاؤں میں کہ جب مصیبت امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو زمین و آسمان امام حسین پہ گریا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا چاہا کہ پروردگارہ مجھے دکھا دے کہ زمین و آسمان کیسے روتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے پردہ ہٹایا، میں نے پورے عالم کو حسین کے روتا ہوا دیکھا، لیکن وہ منظر ایسا تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ تو اسلام میں وقت اور اسلام میں دن، زمان اور مکان، خاص وقت میں دعا کرو قبول ہوتی ہے، خاص مکان پہ دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ فرمایا تحت قبۃ الحسین، امام حسین کی زری کے نیچے جو بندہ دعا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ دعا بہت جلد کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ سیدہ نے پوچھا کہ بابا وہ کون سا وقت ہے کہ دعا کروں اور دعا جلدی قبول ہو؟ یہ سیدہ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے، یہ وقت وہ ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ بی بی اپنی کنیز کو بھیجتی تھی چھت پہ جا اور جا کر دیکھ، جب سورج ڈھلنے لگے تو مجھے بتانا۔ اور کہتے جیسے کنیز کہتی تھی کہ بی بی اب سورج اس افق سے نیچے جا رہا ہے تو سیدہ مصلی بچھاتی تھی اور دعا کرتی تھی۔ کیوں کہا کہ وقت سحر دعا قبول ہوتی ہے۔ برملا بولا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں ایسا کیا ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل۔ ہزار مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں، مطلب ایک رات ایک بندے کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ برابر، خیر من الف شہر، 80 سال کی زندگی سے بہتر ہے ایک رات۔ اس ایک رات میں تقدیریں آتی ہیں، اس ایک رات میں ملائکہ آتے ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ دن ہے، خاص اہمیت ہے۔ فرمایا کئی حجوں، 60-70 حجوں کے برابر ہے جو عرفہ کا دن امام حسین کی کربلا میں گزارتا ہے، یا زیارت امام حسین عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو جس وقت میں ابھی آپ جی رہے ہو یہ محرم کا وقت ہے، یہ ایام خاص ہیں۔ آپ دوسرے دنوں میں آپ کے دل میں اتنا انقلاب نہیں آ سکتا جتنا محرم میں آتا ہے۔ دوسرے دنوں میں مجلسیں اتنی با اثر نہیں ہوتی جتنی ایام محرم میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وقت کیا ہے، خاص وقت ہے۔ فرمایا ان دنوں میں ڈیلی امام حسین کی زیارت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ عام دنوں کی زیارت کہاں اور ایام محرم کی زیارت کہاں۔ دوسرے دنوں میں گریہ کرنے کا اجر اور ہے، اور ماہ مبارک محرم میں گریہ کرنے کا اجر اور ہے۔ ان مہینوں میں جتنے آنسو بڑھیں گے اتنا انسان کا اجر بڑھے گا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، کہتے تھے دیکھو توبہ کے آنسو اور ذکر حسین کے آنسو میں ایک فرق ہے۔ توبہ کے آنسو ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں اور آپ پانی میں دھو تو ان کپڑوں پہ جو نجاست ہوگی وہ کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ توبہ کے آنسو ہیں کہ جب بندہ توبہ کے آنسو بہاتا ہے، جو گناہوں کی نجاست ہے ان کپڑوں سے اور وجود سے کیا ہو جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں دیکھو کبھی کبھی کپڑوں پہ ایسے داغ لگ جاتے ہیں، چائے پی اس کا داغ لگ گیا، شربت پیا، کوئی فروٹ کھایا اس کا داغ لگ گیا، کپڑے دھوئے وہ چیز تو چلی گئی پر داغ نہیں جاتا۔ کہ ان داغوں کو توبہ کے آنسو نہیں مٹاتے، حسین کا گریہ مٹا دیتا ہے۔ یہ گریہ اس وجود پہ جو لگے ہوئے داغ ہیں وہ بھی مٹا دیتا ہے۔ حر کے وجود پہ بہت بڑا داغ لگا، حسین کو روکنے کا داغ۔ کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ کسی نے لشکر امام سے حر کو ٹوکا ہو۔ ہمارے ہاں جو ٹوکنے کی عادت ہے کہ پتا چلا کہ ایک بندہ نمازی نہیں ہے، پوری زندگی نور رضویہ کی مسجد میں نہیں آیا، اور 10 نمازی بیٹھے تھے، اچانک اس بندے میں بدلاؤ آیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہاں جناب نماز پڑھنے آئے اور ہر نمازی مڑ مڑ کے دیکھنے لگا جیسے وہ نیا نمازی ہے، اور وہ شرم کے مارے پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ پوری زندگی کسی نے حج نہیں کیا، رشوتیں لی، حرام کاریاں کی، اب جناب کی نیت میں آیا کہ بھائی اب نیک بنتے ہیں، جا کے حج کر لیتے ہیں۔ تو پورا معاشرہ کہتا ہے جوانی میں تو گناہ کیے، بڑھاپے میں جناب بڑے دیندار بن گئے ہیں۔ یا اردو کا جو محاورہ ہے کہ 1000 چوہے کھانے کے بعد بلی چلی ہے حج کرنے کے لیے، تو بندہ اپنے حج کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ قطعاً آپ کو لشکر امام حسین میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ کسی ایک نے بولا ہو کہ حر تو نے راستہ روکا تھا، حر تیری وجہ سے ہم پیاسے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر حسین کے لشکر میں آئے ہو۔ فرماتے ہیں جب شامل ہوا لشکر حسین میں، جو لشکری تھے انہوں نے حر اور حبیب میں کوئی فرق نہیں دکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نیا ہے حبیب پرانا ہے۔ یہاں نئے اور پرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے حسین پرانا ہی سمجھتے ہیں۔
فرمایا یہ ویلکم کرنا کہ اگر کوئی انسان خطا کو چھوڑ رہا ہے اسے اس طرح سے کیا کیا جائے، ویلکم کیا جائے۔ تو غم حسین کا آنسو وجود سے جو داغ لگے ہوئے ہیں ان داغوں کو کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث جناب عائشہ سے منقول ہے۔ فرماتے رسول حسین ابن علی کو سینے پہ بٹھا کر اتنا پیار کر رہے تھے کہ کہتی میں نے محسوس کیا کہ اس نواسے سے رسول خدا کا کوئی خاص لگاؤ ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ اس نواسے کو بڑا پیار کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ وہ میرا نواسہ ہے جس پر میری امت ظلم کرے گی، اور کہا کہ عائشہ جو میرے اس نواسے کی زیارت کو جائے گا میں اپنے مقبول حج کا ثواب ایک زیارت کے بدلے میں اسے عطا کروں گا۔ میرا ایک مقبول حج۔ عائشہ نے کہا رسول اللہ ایک حج کا دو حج کا 2 حج کا 6 حج۔ روایت کہتے یہاں تک نبی نے فرمایا میرے 99 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا جو حسین کی زیارت کو جائے گا۔ ننانوے مقبول حجوں کا ثواب۔ اور کسی نے میرے مولا سے کہا کہ مولا زیارت حسین کا ثواب لیں تو کیسے؟ ہر بندہ تو کربلا نہیں جا سکتا، یہ کریموں کی وادی ہے۔ فرمایا اتنے دور نہیں جا سکتے تو فرمایا خلوص دل سے میرے حسین کو بس سلام کیا کر۔ تو اسی امام بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رسول خدا کے حج کا ثواب خدا تجھے عطا کرے گا، لیکن وہ سلام جس میں یہ منظور نظر ہو کہ آنکھوں سے حسین کی مدد کروں، زبان سے حسین کی مدد کروں، کانوں سے حسین کی مدد کروں، اپنی ہوا و ہوس نفس کے ذریعے حسین کی مدد کروں کہ اس ہوا کو نہ سنوں رضایت حسین پہ چلوں۔ مقدس سے عرض بیلی کہ وہ امام جب کربلا پہنچے 2 محرم کو تو 4 فرسخ اندر 4 فرسخ زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا کہ تمہیں واپس دیتا ہوں اسی شرط پہ کہ جب کبھی میرا زائر آئے 3 دن اسے اپنا مہمان بنانا، اس کی خدمت کرنا۔ اس زمانے میں امام حسین کو اپنے زائروں کی پرواہ تھی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کربلا جاؤ تو 3 دن سے کوشش کرو، حرام نہیں ہے، میں اخلاقی پہلو پہ بات کر رہا ہوں، یہ روایت ہے، کوشش کرو کہ 3 دن سے زیادہ کربلا نہ روکو۔ اب مجبوری ہے، کبھی ہوٹل مہنگے ملتے ہیں لوگ رک جاتے ہیں، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، تو اس کا ریزن سمجھو۔ فرمایا کیونکہ زیادہ رہو گے تو کہیں تجھے کربلا کی عادت نہ پڑ جائے، اپنے اندر وہ تڑپ، اپنے اندر وہ آتش، وہ زیارت کی تشنگی اپنے وجود میں رکھا کرو۔ مقدس اردبیلی 4 فرسخ در 4 فرسخ امام حسین نے زمین خریدی۔ مقدس اردبیلی جب نجف سے کربلا جاتے تھے تو کہتے ہیں جہاں سے 4 فرسخ شروع ہوتے تھے، پھر بھی کہوں گا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مقدس اردبیلی کی اپنی معرفت اور ادب ہے۔ 4 فرسخ جیسے شروع ہوتے تھے مقدس اردبیلی اپنی جوتیوں کو اتار دیتے تھے اور وہاں سے پیدل حرم امام حسین کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ کبھی کربلا میں ایک رات مقدس اردبیلی رکے نہیں۔ جب کسی نے کہا کہ مقدس اردبیلی آپ ایک رات بھی امام حسین کے حرم میں سرزمین کربلا پہ کبھی رکے نہیں، کہ رکا ہوں لیکن جاگتا ہوں راتوں کو پھر واپس آ جاتا ہوں۔ کہ آپ کبھی کربلا میں ایک رات سوئے بھی نہیں؟ کہ نہیں۔ کہ کیوں؟ مقدس اردبیلی کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ اصحاب بامعرفت امام حسین ہیں۔ کہا کہ ایک رات کربلا رکا تھا اور جیسے میری آنکھ لگی تو مجھے زینب کی فریادوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس دن کے بعد میں کبھی کربلا سو نہیں پایا، آتا ہوں زیارت حسین کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ 70,000 کے قریب ملائک ڈیلی امام حسین کے گنبد پہ آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا کھلا چیلنج اور دعوت ہے کہ کبھی کربلا جا کے دیکھو، گنبد حسین کے نیچے بیٹھ کے دیکھو، وہ سکون اللہ تجھے عطا کرے گا جو دنیا کے کسی محل میں انسان کو نہیں ملتا۔ ارے کربلا تو دور، ذرا مجلس حسین میں آ کر دیکھو،
یہ نگاہ کرم ہے، یہ نگاہ کرم حسین ہے۔ تبھی فرمایا کہ ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مولا حسین کتنے کریم، ایک واقعہ ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں، میں سنا نہیں پاؤں گا، کل سناؤں گا، کہ وہ مومن جو بڑی بے توجہ ہو کر بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان پر بھی امام حسین کرم کرتے ہیں، توجہ تو دور کی بات ہے، یہ کل سناؤں گا آپ کو واقعہ۔ یہ کریموں کا دربار ہے، یہ نعمت جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے، اسی مجلس کے ذریعے، مکتب کے ذریعے آج ہمارا دین، آج ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ ایک طرف دین کے لٹیرے جوانوں کی غیرتوں کو، ماؤں بہنوں کے حیا کو لوٹ رہے ہیں اور ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور ایک طرف اس دنیا کے فسق و فجور کے معاشرے میں حسین اپنے فرش عزا پہ بلا کر اور اپنے سفرے سے تجھے کبھی حیا دیتے ہیں، کبھی غیرت دیتے ہیں، کبھی محبت خدا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وجود کی گندگی کو، وجود کی کثافتوں کو یہ حسین کے غم کا ایک آنسو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ میرا وجود اور آپ کا وجود تو بہت چھوٹا ہے۔ ہمیشہ ہر محرم میں پڑھتا ہوں، اس بوڑھے کو کہا کہ اگر کربلا نہیں آ سکتے آؤ ضرور، لیکن اگر نہیں آ سکتے فرمایا میں کریم ہوں، خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہا مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا ایک نشانی اگر نمودار ہو جائے، جب مجھ غریب کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اس مظلوم پہ جسے کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، سلام کریں اس امام پر کہ چوتھے امام فرماتے میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ کہا کہ علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، ابتدا کربلا انتہا، علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ کہ نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتے ہو، میں ان مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں، کوئی علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ السلام علی الحسین